اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب کیوں آیا، کیسے آیا، اس کی تمام تر تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اردن، شام اور اسرائیل کے درمیان ایک علاقہ ہے جو انتہائی زرخیز اور متمدن تھا۔ اس علاقے میں سدوم کے نام سے ایک مشہور شہر آباد تھا جس کی بستیاں نہایت سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں طرح طرح کے اناج، جو پھل اور میوے بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ شہر کی خوشحالی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ وہاں کے مہمان نواز تھے۔ اکثر لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آ جایا کرتے تھے اور شہر کے لوگوں کو ان کی مہمان نوازی کا بارہ اٹھانا پڑتا تھا۔ شہر کے لوگ مہمانوں کی حد درجہ آمد سے کبھی کبھی بہت تنگ بھی آ جایا کرتے تھے۔ ان کی مہمان نوازی سے اکتاہٹ اور بیزاری کو دیکھتے ہوئے شیطان کو موقع مل گیا اور اس نے ایک ایسا گھناؤنا کھیل شروع کر دیا جس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی تھی۔ شیطان ایک انسان کی شکل میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم لوگ مہمانوں کی آمد سے نجات چاہتے ہو تو اس کی حد تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی شہوت کی تسکین کرو، تم اس مہمان نوازی کے بوجھ سے جان چھڑا سکتے ہو۔ اس طرح ان لوگوں نے رفتہ رفتہ اس برے کام کا آغاز کر دیا اور بہت جلد یہ لوگ ہم جنس پرستی کے اس قدر عادی ہو گئے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے۔ اس کے علاوہ ابھی یہ قوم حد درجہ اہلاک سے گر گئی کہ یہ مسافروں کو لوٹ لیتے، سرعام دھوکہ بازی کرتے، غرض کہ سب برائیاں اس قوم میں پائی جانے لگی، اور ان سب میں سے سب سے گھٹیا کام ہم جنس پرستی تھا جس میں یہ قوم مبتلا تھی۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ قرآن کریم میں ہے کہ تم وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی، تمام عورتوں کے ہوتے ہوئے مردوں کے پاس جاتے ہو، بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ اصلاحی باتیں سن کر ان کی قوم نے انتہائی بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ جو کہا وہ بھی قرآن کریم کی سورہ الحجرات میں مذکور ہے کہ اس قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی نہیں چاہتے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے دل جمی کے ساتھ تبلیغ جاری رکھی اور آپ کی محنت کی وجہ سے کافی لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثریت ابھی بھی منکرین میں سے تھی، اور اس برائی میں حضرت لوط علیہ السلام کی پہلی بیوی وائلہ بھی مبتلا تھی۔ جب اس قوم کی سرکشی کی حد نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کیا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کا ہمراہ لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد رخصت ہو کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یہ سب فرشتے بے حد حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر اور اپنی قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بے حد فکر مند ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں قوم نوح کے مردوں نے لوط علیہ السلام کے گھروں کا محاصرہ کر لیا اور بدترین فعل کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل جمی کے ساتھ لوگوں کو سمجھانا اور اس گناہونے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ باغی اور سرکش قوم اپنے کام سے باز نہ آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم پر دروازہ بند کر دیا، مگر وہ آئے، انہوں نے دروازے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کی آنکھوں پر ضرب لگائی تو وہ لوگ اندھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، لوط تم ہمارے پاس جادوگر لے آئے ہو؟ انہوں نے بڑی دھمکیاں دی، اور آپ علیہ السلام بھی دل میں فکر مند ہوئے کہ جب یہ مہمان چلے جائیں گے تو میری امت مجھے اذیت دے گی۔ فرشتے اب تک یہ منظر خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ جب ان باغیوں کی گستاخی اور حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی تو جبرائیل علیہ السلام گویا ہوئے کہ آپ گھبرائیں نہیں، میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں۔ اے لوط تم اپنے اہل و عیال کو لو اور یہاں سے دور چلے جاؤ اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، دروازے کھول دو اور ان لوگوں کو آگے آنے دو، اب ان ظالموں کی مہلت کی گھڑی ختم ہو گئی ہے۔
صرف صبح ہونے کی دیر تھی اور صبح کے طلوع ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا۔ سورہ ہود میں مذکورہ قرآن مجید کے الفاظ جس کا ترجمہ ہے کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت غمگین ہوئے، کیوں انہوں نے فرشتوں کو پہچانا نہ تھا۔ وہ سمجھے کہ وہ انسان ہے اور اپنی قوم کی عادات سے واقف تھے۔ کہنے لگے آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ حضرت لوط نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اور اللہ سے ڈرو اور ہمارے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ وہ بولے اے لوط، تم جانتے ہو کہ ہم تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ اس پر لوط علیہ السلام نے انتہائی گھبراہٹ اور پریشانی کے حال میں کہا کہ کاش مجھ میں تم سے تنہا مقابلہ کرنے کی طاقت ہوتی اور کوئی طاقتور اور مضبوط پناہ دینے والا ہوتا۔ تو فرشتوں نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا اور کہنے لگے کہ لوط آپ ہماری فکر نہ کرو، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، وہ ہم تک کبھی نہ پہنچ پائیں گے۔ اپنے اہل و عیال کو لے کر نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، بے شک اس قوم پر عذاب پہنچ کر رہے گا جو ان کو پہنچنا ہے، بے شک ان کی تباہی کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ان کی بستی کو الٹ پلٹ کے رکھ دیا، اس بستی کو اٹھا کر بلندی سے زمین پر الٹ کر پٹخ دیا، پھر اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر تابر توڑ برسائے گئے۔ ہر پتھر خدا کی طرف سے نامزد کیا ہوا تھا اور اس پر نام لکھا ہوا تھا۔ شہر سدوم کچھ زیادہ دور نہیں ہے، مگر مکہ سے شام کا سفر کرتے وقت رستے میں پڑتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے نکل گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئے اور آسمان کی طرف ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو الٹ دیا۔ یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو کر بکھر گئیں۔ قوم لوط کے تمام لوگ مر گئے اور ان کی لاشیں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئیں۔ اس وقت جب یہ شہر الٹ پلٹ رہا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقین اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ بھی وہیں پر ہلاک ہو گئی۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر ان کی عورت جانے والوں میں سے ہوئی، اور ہم نے اس پر بھی پتھر برسایا تو دیکھو اس کا کیسا انجام ہوا، مجرموں کی طرح۔ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے وہ پتھر کے ٹکڑے تھے اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہونا تھا۔ مفسرہ قرآن کہتے ہیں کہ اس عورت کی لاش آج بھی ان پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے آنے والی امتوں کے لیے عبرت کے لیے محفوظ کر کے چھوڑ دی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے عقل والوں کے لیے کچھ نشانیاں باقی چھوڑ دی ہیں۔ قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شدہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ سٹیفن کوہن کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران ہو گئے۔ سدوم شہر میں زندگی یکدم ختم ہوئی تھی، اور غور کیا جائے تو یہی 1400 برس پہلے قرآن کریم میں بتا دیا گیا تھا کہ جب اس شہر کے باسی اپنی عیش و عشرت اور سرکشیوں میں حد سے گزر گئے تو ایک رات کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس پوری بستی کو الٹ کر رکھ دیا اور یہاں پر یکدم زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ امریکی ٹیم نے اس شہر کے 2 حصوں کی نشاندہی کی ہے، جبکہ آج سے 14 صدیاں قبل قرآن مجید میں بھی اس کے 2 ہی حصوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ وہ تمام نشانیاں پوری ہوئی جو 1400 برس قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان کر دی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، بعض روایات کے مطابق پتھر کی بنا دیا گیا، اور اس کا بت ابھی تک بحر مردار کے پاس موجود ہے۔ اس سے کچھ نکات ضرور واضح ہوتے ہیں کہ اللہ
جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ اللہ کے عذاب کا ضرور حقدار بنے گا، اور کسی کی نیکی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گی، یہاں تک کہ انبیاء بھی اللہ کے فیصلے کے سامنے بے بس رہیں گے۔ وہ اللہ کے احکامات کو تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی تسلیم کرنا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر دم دعا رہنی چاہیے کہ وہ ہمیں بھی اپنی اصلاح فرمانے کی توفیق دے اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام اقسام کے افعال بد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا۔